مگر ایک گناہ کریں تو 1,00,000 گناہ کا بھی عذاب ملے گا۔ مدینہ وہ ہے کہ ایک نیکی کی 50,000 نیکی ضرور ہے، مگر عاصی ہے نا، گناہ گار ہے، غلطی ہو جائے تو گناہ ایک ہی ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مکے کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ اب میں آپ کو لاجیکلی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کی ڈالرز میں تنخواہ ہو اور ڈالرز ہی میں خرچہ ہو، اور کسی کی ڈالر میں تنخواہ ہو اور روپے میں خرچہ ہو، بتاؤ کون مزے میں رہے گا؟ آسی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ آسی بھی ہیں چہیتے، طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ بھائی کی بھی ابھی ہی روانگی ہے مدینہ شریف کی۔ علی بھائی کی فرمائش پر میری مدینہ شریف روانگی نہیں ہے، مدینہ کے قریب روانگی ہے، مدنی کاموں کے لیے روانگی ہے۔ میں بھی دبئی جا رہا ہوں، صبح کل وہاں افطار اجتماع ہے، کچھ سحری اجتماع ہے، پھر واپس آؤں گا اور انشاءاللہ ہفتے والے دن مدینہ شریف۔ سبحان سبحان، کیا آ رہا ہوں، میرا سامان مدینہ میں، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار حاضری مدینہ عطا فرمائے۔ آئیے مل کر 2 شعر اعلیٰ حضرت کے اصطلاح کے سماعت فرما لیجیے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی
جائیں کیوں، اب تو سبحان اللہ۔ الحاج غلام مصطفیٰ قادری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دام خاتم حالیہ جذبگر ہوئے، پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صدر جناب اقبال صاحب تشریف لائے، ان کو اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور حضرت کو اس خیال کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، بس ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو، اور بات تو تب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، بات تو تب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، وہ تمہیں دیکھا کریں تم انہیں دیکھا کرو، وہ تمہیں دیکھا کریں تم انہیں دیکھا کرو، کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ارے بول والے میری سرکاروں کے۔ اسی خیال کے ساتھ درخواست گزار ہوں حاجی عبدالحبیب اتاری دام خاتم حالیہ سے کہ اپنے دل سوز خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، انشاءاللہ فیض رضا جاری رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پھر وہ اسلامی بھائی جو پنڈال سے اس طرف یا دور بیٹھے ہیں وہ بھی اگر قریب تشریف لے آئیں گے تو اب اس اجتماع کے اختتامی لمحات ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹ سکیں گے۔ اب وقت لے کر آئے ہیں تو کچھ سیکھ کر جائیے، اگر باہر بیٹھے ہوئے بھی اندر آ جائیں۔ اور ایک گزارش میں ہمارے انتظامیہ اور مائک چلانے والے بھائی سے عرض کروں گا، یہ خود بھی اس کا خیال رکھا کریں، اور ہمارے ماشاءاللہ بڑے پیارے ناتھواں ہیں دنیا بھر میں جاتے ہیں، وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی
اول تو ہمیں کسی ہال میں کسی مسجد میں اجتماع کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اب ماشاءاللہ یہ پلاٹ کے اندر ہے لیکن چونکہ آس پاس عمارتیں ہیں اور رات کافی ہو چکی ہے تو ہمیں اپنے اجتماع کی آواز اتنی رکھنی چاہیے کہ جتنے لوگ ہیں ان تک ہماری آواز پہنچ جائے، باقی کسی کے آرام نہ ہو، کسی کی نیند خراب کر کے کسی کو تکلیف پہنچا کر ہم ثواب نہیں کما سکتے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے مبلغین بلکہ ساری دنیا کے عاشقان رسول کی تربیت فرماتے ہیں کہ روڈے روک کر، راستے بند کر کے یا اتنی آواز سے اجتماع نہ کریں، محفل نہ کریں کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ میں معذرت خواہ ہوں، میری بات بری لگی ہو تو کم از کم میرے بیان کی آواز تو اتنی کر دیں کہ جتنے یہ بھائی بیٹھے ہیں ان تک پہنچے، کسی گھر میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور آئندہ مائک والے بھائی بھی خیال رکھیں، اور نعت خواہ بھی ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ پورے محلے میں آواز جائے، جتنے اسلامی بھائی ہیں ان تک آواز پہنچ جائے تو مقصد تو پورا ہو جائے گا اور باقی مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق العباد کا خیال کر کے اپنے ان نیکیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کو سنانا ہے، اور یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں، جہاد میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں بریک ہوا، قافلے کو روک دیا گیا اور یہ اناؤنسمنٹ کر دیا گیا کہ قافلے والے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، کھانا وغیرہ کھا لیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب اپنے ٹفن باکس کھولے، اپنے توشہ دان کھولے تو ماجرا یہ تھا کہ صحابہ ان کے پاس روٹی تھی، سالن نہیں تھا۔ غور کیجیے، نبی پاک کے ساتھی ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے جا رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ فقط روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ ایسی غربت والی زندگی گزاری ہے ہمارے صحابہ نے، مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے جا رہے ہیں، کھانے کو بھی نہیں، اللہ ہماری مدد بھی نہیں فرماتا، مگر اللہ والے شکوہ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، ہماری کبڈز بھری ہوتی ہیں، ہماری جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں، تھوڑی کمی ہو جائے تو شکوہ ہے، شکایات ہے، کمپلینز ہیں۔ شاعر لکھتا ہے نا، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو تکلیف آتی ہیں لائف میں، دھوپ اور چھاؤں دونوں آئے گی، سردی کے بعد گرمی، پھر گرمی کے بعد سردی میں آنا، وقت گزرتا رہے گا، لیکن پرابلمز جب آئیں، تکلیف جب آئیں، کلیمٹیز جب آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہی زندگی کا حصہ ہے، صبر بھی چیک کیا جاتا ہے، شکر بھی چیک کیا جاتا ہے، دے کر دیکھا جاتا ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور لے کر دیکھا جاتا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ ہم دونوں امتحانوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، جب اللہ دیتا ہے تو نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، لیتا ہے تو شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں ایگزامینیشن ہیں جو لائف میں سب کے ساتھ ہونے ہیں۔ یہ واقعہ درود پاک کی فضیلت پر ہے، مگر مجھے اس سے یہ مدنی پھول سمجھ آیا جو میں نے آپ کو پیش کیا۔ بہرحال اب یہ صحابہ فقط روٹی کھانے لگے تو ایک شہد کی مکھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے پاس آ کر بنبنانے لگی، اپنی مخصوص آواز میں وہ بات کرنے لگی۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ایک صحابی نے جب دیکھا کہ شہد کی مکھی پیارے آقا کے کان کے پاس ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی آپ سے کیا بات کر رہی ہے؟ صحابی جانتے تھے کہ نبی پاک سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ صرف روٹی کھا رہے ہیں، سالن نہیں ہے ان کے پاس۔ آقا ہم مکھیوں نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم اٹھا کے نہیں لا سکتی، یا رسول اللہ کسی صحابی کو ساتھ بھیجیے، وہ شہد کا چھتا لے آئے تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگ جائیں۔ صبر کیا تو کیسی مدد آئی؟ غیب سے مدد آئی نا، شکوہ نہیں کیا تھا، اللہ نے کیسی مدد بھیجی؟ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی سے کہا اے علی جاؤ اس مکھی کے ساتھ۔ مولا علی گئے، چھتا لے کر آئے۔ اب صحابہ میٹھا میٹھا صاف شفاف شہد کھانے لگے۔ پھر وہی مکھی یا کوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بنبنانے لگی۔ سرور کائنات علیہ السلام سے صحابی نے عرض کیا حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ کہ اب میں نے سوال کیا ہے اس سے کہ یہ بتاؤ شہد کیسے بناتی ہو؟ کہ عرض کرتی یا رسول اللہ ہم باغات جنگلات میں جاتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں، واپس آتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ ہار ہے میرے پاس، گلاب کی پتی تو ہم سب کھا سکتے ہیں، مگر موتیاں کھا کے دیکھیں
یا کوئی اور پتی ڈالے منہ میں تو پورا منہ کڑوا ہو جائے گا، لیکن اس کا جو جوس ہے، اس کا جو عرق ہے، ایکسٹریکٹ ہو کر اتنا شاندار میٹھا ہو جاتا ہے کہ ہنی کا نام لیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اتنا کڑوا پتا اور اتنا میٹھا شہد۔ نبی پاک کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے۔ مکھی کہتے یا رسول اللہ بات یہ ہے، اب جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جنہوں نے تھوڑا سا ہنی بنتا کیسے ہے، شہد بنتا کیسے، اس کو اسٹڈی کیا ہے، 1400 سال بعد سائنس کہتی ہے کہ جو چھتا ہوتا ہے، میں ایک بار مدنی قافلے میں آسٹریلیا گیا تو وہاں میں ایک فارم ہاؤس پر گیا، ہمارے ایک اسلامی بھائی کا ہی فارم تھا، انہوں نے فارم ہاؤس سے مراد ان کا ایک کھیت تھا، جب وہاں گئے تو وہاں شہد انہوں نے فارم کیا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا یہ کیسے بنتا ہے؟ بڑی عجیب بات انہوں نے بتائی، کہتے پورے چھتے کی فلسفی یہ ہے کہ ایک کوئین بی ہوتی ہے، ملکہ مکھی جس کو کہتے ہیں، وہ کوئین بی لا کر شہد کے اس باکس میں رکھ دی جائے، قدرتی طور پر آج ہمارے واکی ٹاکی یا وائرلیس کا ایک ریڈار ہوتا ہے، ایک ریڈیٹر ہوتا ہے، کتنے دور تک اس کی ویوز جاتی ہیں، اللہ کی شان دیکھو، وہ کوئین بی 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنی مکھیاں شہد کی ہوتی ہیں سب اس کی کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اب اس کا حکم چلتا ہے اور وہ ساری شہد کی مکھیاں شہد چوس کر اسی چھتے میں آئیں گی۔ میں نے کہا ختم کیسے کرتے ہو اگر یہ بھر جاتا ہے؟ کچھ نہیں کرنا پڑتا، ملکہ مکھی کو کوئین بی کو نکالتے ہیں، پورا چھتا خود ہی خالی ہو جاتا ہے۔ یہ آج سائنس نے سمجھا۔ نبی پاک نے جب اس مکھی سے پوچھا تو وہ کہتی حضور بات یہ ہے جب ہم پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں، ہمارا ایک سردار ہوتا ہے، ہمارے قافلے کا ایک امیر ہوتا ہے، ہم بیابانوں میں جنگلوں میں پھولوں کا رس چوس کر واپس آتی ہیں، چھتے کی طرف واپس آتے آتے وہ جو ہمارے قافلے کا سردار ہے، امیر جو ہے، وہ آپ کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کو دیکھا پوری مکھیاں، ساری مکھیاں آپ پر درود بھیجتی ہیں۔ اے میرے آقا اور کوئی کمال نہیں ہے، پھولوں کا پھیکا کڑوا رس جو ہے وہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت سے شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ اچھا آج ایک اور سائنس بات بتاتی ہے کہ شہد میں تقریباً ہر بیماری سے شفا ہے۔ سب سے اچھی خوراک شہد کو کہا گیا، لوگ ڈاکٹرز کہتے ہیں کمزور ہو جائے شہد کھائے طاقتور ہو جائے گا، بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بتاؤ جو چیز بنتی ہی درود پاک کی برکت سے ہو اس میں شفا کیوں نہیں ہوگی؟ اور اب علماء اس واقعے کو بیان کر کے بڑی شاندار بات لکھتے ہیں کہ جب پھولوں کا کڑوا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو سکتا ہے تو جس کی زندگی میں برائیوں کی، گناہوں کی کڑواہٹ ہے، جس کی زندگی میں دکھوں کی کڑواہٹ ہے اور وہ چاہتا ہے میری یہ کڑواہٹ دور ہو جائے، نیکیوں کی مٹھاس مل جائے، عشق رسول کی چاشنی مل جائے، وہ اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں، اپنے شیڈیول میں درود پاک کو انڈکٹ کر دے، درود پاک کو شامل کر لے، درود پاک کی برکت سے یہ ساری کڑواہٹیں دور ہوں گی اور عشق رسول کی چاشنی نصیب ہو جائے گی۔ تو آج عشرہ مغفرت کی پہلی رات ہے، ایک نیت کر لیجئے۔ رمضان میں بڑی اچھی نیتیں کرنے کا موقع ہے، ہمارا دشمن ہی بند ہے جس سے ہماری لڑائی ہے وہ تو قید میں ہے، موقع اچھا ہے، گراؤنڈ کلیئر ہے، شیطان بند ہے۔ رحمان کے بندوں یہ مہینہ ہے اچھی پریکٹس کرنے کا۔ اپنے ساتھ تسبیح رکھا کریں، ایک مشورہ دوں گا، اپنی جیب میں ایک تسبیح رکھیں، یا تو دانے والی رکھیں، آج کل وہ بڑی اچھے کاؤنٹر بھی آ گئے ہیں، وہ رکھ لیں، ہاتھ میں پہن لیں۔ تسبیح جو ہے نا یہ زبان کی لگام ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے نا آٹومیٹکلی آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچا کر کم از کم یہ نیت کریں کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اور آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہاں ختم قرآن ہوا ہے، اللہ کریم پڑھنے والوں، سننے والوں، انتظام کرنے والوں کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ یاد رہے علماء نے، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء میں جو دعاؤں کی قبولیت کے ٹائمنگز لکھے ہیں، اعلیٰ حضرت نے وہ اوقات لکھے ہیں کہ جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں خاص طور پر اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا کہ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ کریم آج کی رات، آج کے ختم قرآن کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ لیکن ایک تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جہاں خاص طور پر 5 روزہ قرآن ہو، 6 روزہ ختم قرآن ہو، 10 روزہ ختم قرآن ہو، تو وہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب اب ہماری قرآن پاک پورا ہو گیا، اب باقی مہینہ تراویح نہیں پڑھتے۔ تراویح سے چھٹی نہیں ملتی، یاد رکھیں، تراویح سنت مؤکدہ ہے، نہ پڑھنے والا اور اس پر کنٹینیو نہ پڑھنے والا یہ سنت کا تارک ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے عبادت کے لیے ہمیں دیا ہے،
تو آپ بے شک اگر قرآن پاک آپ کا پورا ہو گیا تو کسی ایسی جگہ جا کر بھی سن سکتے ہیں جب قرآن پاک نہیں ہو رہا، آخری 10 صورتیں تلاوت ہو رہی ہیں، مگر عشاء جماعت سے پڑھیں اور تراویح ادا کریں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ قرآن پاک سبحان اللہ، یہ جو مہینہ ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینے کو خاص نسبت قرآن پاک سے حاصل ہے۔ کچھ باتیں قرآن پاک سے عرض کروں گا، لمبا چوڑا بیان تو نہیں کر سکوں گا کیونکہ مجھے بھی تھوڑی دیر میں ایئرپورٹ جانا ہے، لیکن چند باتیں کہ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسی عطا ہے، لیکن آج بدقسمتی سے ہم رمضان کے بعد اگلے رمضان ہی قرآن سنتے ہیں، اگلے رمضان ہی کچھ قرآن پاک کو کھولتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ بڑی عجیب سی بات، پچھلے دنوں ایک میسج میں نے دیکھا کہ آج ہم جس طرح موبائل اور سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ ہیں، دنیا بڑی کنیکٹ ہو گئی ہے، تو اب کوئی واٹس ایپ کھولتا ہے، کسی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو واٹس ایپ لاسٹ آن لائن ہوتا ہے 5 منٹ پہلے، فیس بک 10 منٹ پہلے آن لائن ہوتی ہے، اسکائپ 3 منٹ پہلے آن لائن ہوتا ہے، کسی سافٹ ویئر پر تو بندہ اسی وقت بھی آن لائن ہوتا ہے۔ قرآن 12 مہینے کے بعد رمضان میں آن لائن ہوتا ہے۔ غور کیجئے، مرنے کے بعد جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قبر میں جا کر قرآن آن لائن ہو جائے گا۔ قرآن ہمارے ساتھ قبر میں آنا ہے، قرآن نے شفاعت کرنی ہے، جس نے بعد میں بھی ساتھ رہنا ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، نبی پاک کے معجزات، نعت خواہ جب بھی نعت سناتے ہیں یا علماء جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا منظر ہوگا جب صحابہ نے دیکھا ہوگا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مولا علی نے دیکھا ہوگا سورج واپس آ گیا، حضرت ابو قتادہ نے دیکھا ہوگا آنکھ واپس روشن ہو گئی، ابو ہریرہ نے دیکھا ہوگا ایک پیالہ 70 کو پورا ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ ایک صحابی رات کو پیارے آقا کے دربار میں ہیں، اندھیرا ہو گیا، ابھی رات کو ہم 2 بجے جائیں گے تو روشنی نہ ہو، ہماری گاڑیوں میں لائٹ ہے، ہماری اسکوٹر میں لائٹ ہے، ہمارے موبائل پہ لائٹ ہے۔ سوچو مدینہ منورہ 1400 سال پہلے دیر از نو لائٹ۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ رات کافی ہو گئی ہے، گھر کیسے جائیں؟ نوری آقا کے نور کی بات تو بعد میں کریں گے۔ میرے آقا نے لکڑی اٹھا کر دی، درخت کی شاخ اٹھا کر دی۔ صحابی کا عقیدہ دیکھو، یہ نہ پوچھا آقا مانگی روشنی ہے، دے لکڑی رہے ہیں، نبی یہ پاک نے دیا ہے ضرور کام آئے گی۔ باہر نکلتے ہیں وہ لکڑی روشن ہو جاتی ہے، ٹارچ بن جاتی ہے۔ اب اس لکڑی کے سہارے دونوں صحابہ گھر کو جا رہے ہیں۔ اب جاتے جاتے ٹی جنکشن آ گیا، ایک راستہ رائٹ کو ہے، دوسرا لیفٹ کو ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو دیکھتے ہیں، اگر میں ڈنڈی کو لے گیا دوسرے کیسے جائیں گے؟ دوسرا لکڑی کو لے گیا، پہلے کیسے جائیں گے؟ صحابی نے زبردست فارمولہ نکالا، زمین سے ایک اور لکڑی اٹھاتے ہیں، نبی پاک کے ہاتھ سے مس کی گئی لکڑی کو ٹچ کرتے ہیں، دونوں روشن ہو جاتی ہیں۔ دائیں طرف والا گھر پہنچ جاتا ہے، بائیں طرف والا گھر پہنچ جاتا ہے۔ ارے میرے آقا کے نور کی بات بعد میں کریں گے، میرے آقا جسے ٹچ کر دیں وہ نور والا بن جاتا ہے۔ اب یہ معجزات میں ساری رات بیان کرتا ہوں، اب نعرے لگاتے رہیں گے۔ کیوں؟ نبی پاک سے عشق جو ٹھہرا۔ محبوب کی بات جتنی کی جائے پرانی نہیں ہوتی، جتنا ذکر کرے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر یہ تمام میراکلز، یہ تمام معجزات پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بٹ ہم نے دیکھے نہیں، صحابہ نے دیکھے۔ مگر جس معجزے کی آج میں بات کر رہا ہوں وہ آج بھی میرے اور آپ کے ساتھ ہے، آج بھی میں اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے اس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، the biggest miracle، سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ 1450 سال گزر گئے، زبر زیر پیش کی فرق نہیں آیا۔ دنیا میں ایک کتاب ہو تو بتا دو، آج آپ کو کوئی بھی کتاب پسند ہے، آپ 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، 4 بار پڑھیں گے، اس کے بعد بور ہو جائیں گے۔ پسند بڑی ہے مگر لائبریری میں رکھیں گے، یار 4 بار پڑھ لی، اور کتنا پڑھوں؟ قرآن 1000 بار پڑھیں جی نہیں بھرتا ہے۔ قرآن پرانا نہیں ہوتا ہے، اچھا پڑھنے والا مل جائے۔ سننے والے کو عربی نہیں آتی، مگر قرآن اچھا پڑھنے والا ہو، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا، دل رقت میں مبتلا ہو جاتا۔ کیوں نہ ہو؟ میرے رب کا کلام ہے، یہ کسی عام شخص کی بات نہیں، رب کا کلام ہے۔ مولا علی سے پوچھو قرآن کیا ہے، کہتے ہیں جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مگر اے مسلمانوں، اے میرے اسلامی بھائیوں، سنو کتنا قرآن سے دوستی کی، کتنی قرآن سے محبت کی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے وہ دل ویران ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ مگر کتنا قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ احادیث ایسی ہیں کہ سنتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ہم سب چاہتے ہیں نا، پیرامیٹر دے دیا ہے نبی پاک نے، ایک ٹیسٹر دیا، جو یہ جاننا چاہتا ہے
کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ قرآن سے دور رہ کر کیسی زندگی ہے؟ یہ نزول قرآن کا مہینہ اور یہ ختم قرآن کی محفل مجھے اور آپ کو میسج دیتی ہے کہ آؤ قرآن سے دوستی کریں، رب کے کلام سے محبت کریں، اور یہ کلام پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل عبادتی امتی قراءۃ القرآن، آقا فرماتے میری امت کے لیے افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے، مگر ہم کتنا تلاوت کرتے ہیں؟ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best amongst you، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، یا لرن کرے یا ٹیچ کرے، دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے۔ بتاؤ ہم میں سے کون اس اچھے کام میں انوالو ہے؟ ہم سے بزنس کروا لیجئے، ہم سے اسکول پڑھا لیجئے، ہم سے دنیا بھر کی بحث کرا لیجئے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمیں مرنے کے بعد کام آنا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، رب کا میسج ہے، مگر آج اکثریت مسلمانوں کی قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ ایک تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو پڑھنا ہی نہیں جانتے، پڑھتے ہیں تو سمجھتے بھی نہیں۔ قرآن میں میسیجز کیا ہیں ہمارے لیے؟ آپ کہیں گے جناب قرآن عربی میں ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو آسان اردو ترجمے کر دیے، اس کی آسان تفسیریں کر دی، قرآن کے واقعات نکال کر ہمارے لیے جمع کر دیے، مگر پھر بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں ٹریول کرتے ہوں گے پاکستان میں یا بیرون ملک میں۔ آپ کسی ملک میں ہوں، کچھ دن گزر گئے ہوں، اور آپ اپنی فیملی کو ایک خط لکھیں بڑے محبت کے ساتھ، خط کا زمانہ نہیں ہے، میسج کر دیں، ای میل کر دیں، اور کچھ دنوں کے بعد ٹیلی فون کریں کہ میں نے وہ میسج کیا تھا بچوں کے لیے اور آپ کے لیے، آپ کو مل گیا؟ تو گھر والے کہیں ہاں مل گیا، کہیں کہ آپ نے سنا یا پڑھا، تو گھر والے آپ کو جواب دیں نہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ بتائیے سچ کیسا گیا کہ بس ضرور اتنی محبت سے میں نے اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو میسج کیا، ان کو ریسیو بھی ہو گیا، پتہ بھی یہ ملک سے باہر ہوں، انہوں نے نہیں سنا، فیل ہوگا نا، اچھا نہیں لگے گا نا؟ قرآن میرے اور آپ تک پہنچ چکا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے کہ مولا ٹائم نہیں ملا؟ بہت بڑی لائف تھی، فیملی کے ساتھ بیزی تھا، بزنس کرتا تھا، میری جاب بڑی ٹف تھی، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، دنیا کی ہر چیز سیکھ لی میں نے اور آپ نے، بچے کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے، اسمارٹ فون چلانا آتے ہیں، نہیں آتا تو مجھے اور آپ کو قرآن نہیں آتا۔ میں سچ بتاؤں، میں کل ایک بندے سے ملنے گیا تراویح کے بعد، میں بہت غمزدہ ہوا، میرا خیال ہے ان کی 45 ایئرز ایج ہوگی، بہت اچھے اسلامی بھائی تھے، بڑی محبت سے مجھ سے ملے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آج زندگی میں پہلی بار میں نے تراویح پڑھنے کی، اس رمضان میں نے پہلی بار زندگی میں تراویح پڑھی ہے، مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی۔ بہت بڑے جس بنگلے میں گیا ہوں شاید وہ کروڑوں روپے کا بنگلہ تھا، بہت بڑا ان کا بزنس تھا، مگر وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا، مجھے اتحیات بھی نہیں آتی، میں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا۔ میں باہر نکلا نا جب ملاقات کے بعد، الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے میں نے ان کو مدرسے بھی جوائن کروایا، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، انہیں کس طرح یہ سارے کام سیکھنے بتایا، مگر باہر آ کر میں گمسم ہو گیا۔ میں نے کہا یار سب چیزیں سیکھ لی، اتنا بڑا کاروبار کر لیا، اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا، قرآن نہیں سیکھا، نماز نہیں سیکھی، یہ پریورٹی کیوں نہیں ہے ہماری لائف میں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اچھا جس باپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس باپ کو نماز پڑھنا نہیں آتا، اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اور مرنے کے بعد اگر میرے بچوں کو قرآن نہ آیا تو مجھے ایصال ثواب کیسے کریں گے؟ کیا میرے بچے یاہو، واٹس ایپ، گوگل، فیس بک، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر مجھے ثواب پہنچائیں گے؟ کیا میرا بیٹا قرآن پڑھے گا اور اللہ کو کہے عرض کرے گا مالک میرے باپ کی مغفرت کر دے؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ ہماری پریورٹیز کدھر ہو گئی؟ 10 دن تراویح پڑھ کے اب سارا سال قرآن سے دور، ہم نے نہیں کھولنا قرآن، نہیں سمجھنا قرآن۔ خدا را یہ زندگی اچھی نہیں ہے، دیکھتے دیکھتے لوگ مر جاتے ہیں، بلڈنگ بنانے والے، بنگلے بنانے والے، فیکٹریاں بنانے والے فیکٹری میں جا نہیں پاتے، قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، کر لو قرآن سے دوستی، یہ کام آئے گا مرنے کے بعد۔ اتنی زیادہ دین سے دوری اچھی نہیں، اگر صحیح قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ کیسے میرے سجدے قبول ہوں گے؟ نہ تلفظ ٹھیک ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، ہم سے بحث کر لے کوئی ہماری پراپرٹی کے آئٹم میں، ہم سے بحث کر لے ہمارے بزنس میں، ایک سے ایک میرے پاس مشورے ہیں، مگر اتنی بڑی گاڑی میں گھومنے والا، اتنے بڑے گھر میں رہنے والے سب پوچھتے ہیں بھائی قرآن آتا ہے؟ کہتے قرآن نہیں آتا، شرم بھی نہیں ہے۔
احساس بھی نہیں ہے کہ میں کیسی لائف گزار رہا ہوں. ہم مسلمان ہیں، غیر مسلم اور مسلمان میں یہی تو فرق ہے کہ وہ اپنی نماز کو درست کرے گا، قرآن پڑھے گا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج میں قرآن کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرے بچے بیٹھے ہیں، آج بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہانی سننے کا، کوئی واقعہ سننے کا، کوئی بڑی یونیک سی سٹوری سننے کا. اے والدین، میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بٹھاؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں کیسے کیسے واقعات ہیں. سنائیں اپنے بچوں کو. آج ہمارے بچوں کو طرح طرح کے کارٹونز اور اینیمیٹڈ جو کریکٹرز ہیں ان کے نام یاد ہیں. سنڈریلا سے لے کے مکی ماؤس تک سب کے نام یاد ہوں گے. آج بڑے بڑے ایکٹرز، فٹ بالر، کرکٹر کے نام بھی یاد، ریکارڈز بھی یاد. کیا میرے اور آپ کے بچوں کو نبیوں کے نام یاد ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے بچوں کو صحابہ کے نام یاد ہیں؟ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کون سے ویپنز استعمال ہوئے وہ بتا سکتے ہیں ہم؟ کس کو پتا ہے کہ احد کے میدان میں کس طرح ہمارے صحابہ نے نبی پاک پر جانیں قربان کی؟ کس کو معلوم ہے کہ بدر کے اندر کس طرح فرشتوں کی فوج نازل ہوئی اور نبی پاک کی مدد کی گئی؟ یہ واقعات کون بتائے گا ہمارے بچوں کو؟ اس طرح دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ قرآن کا نزول قرآن کا مہینہ مجھے اور آپ کو میسج دیتا ہے. میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو قرآن میں موجود ہے. موسٹ انٹرسٹنگ، ایک سے ایک واقعات ہے. حضرت عزیر بن شرخیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. آپ کی قوم نے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. بنی اسرائیل آپ کی قوم تھی، اور اس قوم نے جب رب کی نافرمانی کی تو اس قوم پر عذاب آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا. تہس نہس ہو گئی وہ قوم. اب کیا ہوا؟ اتنی اچھا، اس کو ہلاک کرنے کا سبب بھی بڑا عجیب بنا. ایک بادشاہ بخت نصر وہ آیا، اس نے 1 لاکھ لوگ قتل کیے، 1 لاکھ لوگوں کو لونڈی غلام بنا دیا، اور 1 لاکھ کو ملک سے باہر نکال دیا، اور سارے شہر بیت المقدس جس ملک میں تھا اس ملک کو مسمار کر دیا، عمارتیں ساری ڈھا دی. حضرت عزیر بھی قیدی بن گئے. اس بادشاہ کے قیدی تھے. کچھ عرصے کے بعد جب قید سے رہائی ملی، آپ اپنے گدھے پر بیٹھ کر، اپنی سواری پر بیٹھ کر جب اپنے شہر میں آئے تو بہت غمزدہ ہو گئے. آپ نے شہر دیکھا، پورا شہر تباہ، نو بڑی دیر، درختوں پہ پھل لگے، کھانے والا کوئی نہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کوئی نہیں بچا میرے شہر میں. اب دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ اب اس شہر کو کیسے بسائے گا. دیکھو اللہ نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا. حضرت عزیر نے پھل توڑے، انگور کا رس نکالا، کھانا کھایا، اور درخت کے نیچے قریب گدھے کو باندھا اور سو گئے. نیند ہی کے عالم میں حضرت عزیر کو وفات ہو گئی، آپ کی روح قبض کر لی گئی. یہ قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں. اب اس واقعے کو سنانے میں مجھے بھی ثواب مل رہا ہے، آپ کو سننے میں بھی ثواب مل رہا ہے. ادھر ادھر کی سٹوریاں سنو، کوئی نیکی نہیں. قرآن کے واقعے سنو، پڑھتے جاؤ، نیکیاں کماتے جاؤ. اب کیا ہوا؟ آپ نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی. 100 ایئرز، 100 سال تک اللہ نے آپ کو درندوں، چرندوں، پرندوں کی نظروں سے چھپا دیا. کوئی نظر نہیں، آپ نظر نہیں آتے تھے. آپ وہیں لیٹے ہوئے ہیں لیکن نظر کسی کو نہیں آئے. اچھا 70 سال گزر گئے. جب 70 سال گزرے تو یہاں پر ایک اور بادشاہ آیا اپنے لشکر کے ساتھ. بیت المقدس کو دیکھا، کہا یار یہ تو پورا شہر ویران ہے. اس نے آس پاس کے لوگوں کو بلا کر بسانا شروع کیا. 30 سال میں پورا شہر آباد ہو گیا. اب جب 100 سال ہو گئے تو حضرت عزیر کی آنکھ کھلتی ہے. اللہ نے پوچھا، اے عزیر کتنا سوئے ہو؟ کہ یا رب فجر کے وقت سویا تھا، عصر کا وقت ہو گیا، لگتا ایسا ہے. فرمایا اے عزیر اپنے گدھے کو دیکھو. آپ نے گدھے کو دیکھا، وہ اس کی ہڈیاں بھی ختم، بکھر گئی تھی. آپ حیران ہو گئے، تھوڑی دیر میں گدھے کو کیا ہو گیا؟ کہ اپنے پھلوں کو دیکھو. آپ نے اپنی جھولی میں پھل باندھے تھے، پھل فریش، اور جو انگور کا جوس، انگور گریپ کا جو آپ نے مشق کے اندر جوس رکھا تھا، اس کو دیکھو، وہ بھی صحیح. پھل ٹھیک ہیں، حضرت عزیر ٹھیک ہیں، مگر گدھا جو ہے وہ بالکل گل سڑ گیا. اب اللہ نے فرمایا کہ اب اپنے گدھے کے لیے مطلب دعا کی جائے. اب دعا کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس ہڈیوں پر گوشت آیا، اور گوشت آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. اب آپ اپنے شہر میں گئے تو پورا شہر آباد، عمارتیں بن گئی. تھوڑی دیر پہلے خیال آیا تھا نا اللہ شہر کیسے بسائے گا، اب اس ویران شہر کو آباد کیسے کرے گا. 100 سال بعد آنکھ کھلتی ہے تو پورا شہر آباد. اب اس سٹوری کا، اب اس قرآنی واقعے کا ایک عجیب موڑ آتا ہے. بہت امیزنگ باتیں یہ سنتے جائیں عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت عزیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچ گئے. جو آپ کا گھر تھا، آپ نے دیکھا ہر چیز نئی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھی عورت باہر نکلی. اچھا اس بوڑھی عورت نے حضرت عزیر کو بچپن میں، اپنے بچپن میں دیکھا تھا. 100 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا.
اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر پر کسی قسم کے زمانے کا اثر نہیں ڈالا تھا. آپ 40 سال کی عمر میں سوئے تھے, 100 سال بعد اٹھے, آپ 40 سال کے ہی تھے, باقی ساری دنیا 100 سال آگے بڑھ گئی تھی. آپ جب گئے تو بوڑھی عورت کو آپ نے کہا کہ یہ عزیر کا گھر نہیں ہے. کہاں عزیر کا گھر تو ہے, مگر وہ تو 100 سال ہوئے دنیا سے لاپتہ ہو گئے, آپ عزیر کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ میں ہی عزیر ہوں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تم عزیر, وہ تو 100 سال پرانی بات ہے. کہا اچھا اگر تم عزیر ہو تو وہ عورت کی آنکھیں چلی گئی تھیں. کہا اگر تم عزیر ہو نا تو مجھے پتا ہے عزیر جو دعا مانگتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی. دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں میری آنکھیں آ جائیں اور میرا فالج ٹھیک ہو جائے. حضرت عزیر نے ہاتھ اٹھائے, اللہ نے اس بڑھیا کی آنکھیں بھی لوٹا دی, فالج بھی ٹھیک ہو گیا. اب اس بڑھیا نے جب حضرت عزیر کو دیکھا تو تھا, اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ ایک بزرگ تھے, اب وہ بڑھیا بوڑھی ہو گئی ہے. اس نے حضرت عزیر کو دیکھا, کہا یہی عزیر ہے, بالکل یہی چہرہ ہے, اور لے کے بھاگی. وہاں ایک باقاعدہ جرگہ لگا ہوا تھا, لوگ بیٹھے تھے. اس بڑھیا نے جا کر سارے محلے کو بتایا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے. سب ہنسنے لگے, کیسی باتیں کر رہی ہو. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات, یہ تفسیر سنا رہا ہوں میں آپ کو, مزہ آ رہا ہے نا, دیکھو کتنی انٹرسٹنگ دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, قرآن پڑھو, قرآن سیکھو, کیسے کیسے واقعات ہیں. اب جب اس محلے میں گئے, حضرت عزیر کا بیٹا موجود تھا, اور اس بیٹے کی عمر پتہ کتنی ہو گئی تھی؟ 118 سال. یہ دنیا میں پہلی بار ہوا ہوگا کہ باپ 40 سال کا ہے, بیٹا 118 سال کا ہے. بیٹے کو کہا گیا کہ تمہارے والد ہیں. کہا یہ میرے والد کیسے ہو سکتے ہیں؟ بڑی بحث ہوئی, انہوں نے دلائل دیے. کہا اچھا اگر آپ میرے والد ہیں تو میرے والد کی پشت پر ایک مسا تھا چاند کی شکل کا. حضرت عزیر نے اپنا کرتا اتارا, وہ مسا بھی دیکھ لیا گیا کہ یہی عزیر ہے. بیٹے نے بھی گواہی دینا شروع کی. آپ کے پوتوں کو بلایا گیا. حضرت عزیر کے پوتے بھی بوڑھے ہو گئے تھے, دادا 40 سال کے, پوتے بوڑھے, اور یہ قرآن کا واقعہ ہے. اب سارے لوگ جمع ہو گئے گاؤں کے, کوئی یقین کرے کوئی یقین نہ کرے. ایک شخص نے کہا میں ایک بات ہو جائے تو ہم یقین کر لیں گے. اچھا بخت نصر جو بادشاہ تھا نا, اس نے یہ ظلم کیا تھا کہ پکڑ پکڑ کر توریت شریف کے جو حافظ تھے ان سب کو شہید کر دیا, ان سب کو مار دیا تھا. کتاب توریت جلا دی گئی, پوری دنیا سے ختم کر دی گئی. یعنی دنیا میں توریت پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, توریت کا نسخہ بھی کوئی نہیں تھا. تو ایک بوڑھے شخص نے کہا اگر یہ واقعی اللہ کے نبی حضرت عزیر ہیں تو پھر ان کو توریت زبانی یاد ہوگی, ان کو کہو توریت سنائیں. حضرت عزیر نے توریت پڑھنا شروع کر دی. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات, اگر مثال کے طور پہ یہاں کوئی حافظ قرآن ہو اور باقی سارے وہ ہوں جن کو قرآن آتا ہی نہ ہو, ہم کہیں قرآن پڑھو تو ہم کہیں گے پتہ نہیں صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے, ہمیں کیا پتا, سانو تو آتا ہی نہیں. سامنے اسی لیے تو کھڑے کرتے ہیں, تراویح پڑھنے والوں کو سب کو تھوڑی قرآن آتا ہے, 2-3 سامنے ہوتے وہی لقمہ دیتے ہیں نا. اب اس بوڑھے نے کہا ہمیں کیا پتا یہ صحیح پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے, پڑھ تو رہے ہیں مگر توریت ہی پڑھ رہے ہیں, کچھ اور پڑھ رہے ہیں. تو پھر ایک اور بوڑھے نے کہا کہ جب یہ بخت نصر نے کتابیں جلائی تھی تو ہم نے ایک انگور کی بیل کے نیچے ایک توریت کے نسخے کو دفن کیا تھا. دیکھو اللہ کی شان, ایک توریت باقی بچی تھی تاکہ یہ کنفرمیشن ہو جائے کہ یہی حضرت عزیر ہے. اب اس علاقے میں سارے دوڑ کر گئے, زمین کھودی, توریت شریف کو نکالا گیا. اب توریت کو سامنے رکھ کر کہا گیا پڑھیے. حضرت عزیر پڑھتے گئے, وہ توریت دیکھتے گئے, سب نے یقین کر لیا یہ سچ بول رہے ہیں. مگر ایک اور گڑبڑ ہو گئی. جب اس قوم نے یہ دیکھا تو بدبخت تو تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے, کئی لوگوں نے نبی کا ساتھ بھی پایا مگر ایمان نہیں لایا. ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں 1400 سال گزر گئے مگر نبی سے محبت کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. یہ بڑی مہربانی ہے اللہ کی. پیارے آقا کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو یہ معجزات دیکھتے تھے مگر دلوں پر مہر تھی. اب ان لوگوں نے جب حضرت عزیر کا یہ حال دیکھا نا تو کہتے یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں, ایسا کمال ان کے پاس کیسے آ گیا. اور یاد رہے یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے, آج بھی یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اب یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. کہاں موجود ہے آپ کہیں جناب بتا دیں, چلیں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, گھر جا کے پڑھ بھی لیجئے گا, اور میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں. ایک خوبصورت تفسیر قرآن دعوت اسلامی نے جاری کی ہے, بہت اچھے انداز میں, ایزی اردو میں ہے. تفسیر صراط الجنان 10 جلدوں میں ہے. تھوڑی تھوڑی روز پڑھیں, 2 صفحے پڑھیں لیکن روز پڑھیں, آپ کے گھر میں برکت آئے گی, آپ قرآن انڈرسٹینڈ کریں گے. 2 کتابوں کا مشورہ دوں گا, ایک صراط الجنان لے لیں, تفسیر صراط الجنان قرآن کی, اور دوسری ہمارے مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے عجائب القرآن اور غرائب القرآن, یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے. قرآن پاک کے 100 واقعے ہیں تقریباً, شاندار. جو واقعہ میں نے ابھی بھی سنایا انہوں نے عجائب القرآن سے ہی پڑھ کے سنایا. یہ پڑھیں 100 واقعے, روز کی ایک بچوں کو واقعہ سنائیں, 100 دن تک آپ کے گھر میں قرآن ہی قرآن ہوتا رہے. بزرگوں کی باتیں ہوتی رہیں گی. تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے
तीसरा पारा सूरह बकरा में आयत नंबर 259 में ये पूरा वाक़या मौजूद है। इसकी तफसीर उलमा ने लिखी। अब इस वाक़े से मुझे और आपको सीखने को क्या मिला? अब अपनी बात को कंक्लूजन की तरफ लाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग अल्लाह की कुदरत की बात हुई। दो बातें अर्ज करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला की शान, वो जब चाहे जैसे चाहे वो फैसला फरमाता है। 100 साल की वफात के बाद भी वो चाहे तो जिंदा कर सकता है। ये वाकया मुझे और आपको रब की कुदरत पर यकीन दिलाता, मजीद यकीन दिलाता। तो अब मुझे और आपको अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। बहुत सारे लोग मिलते हैं, मायूस हो जाते हैं, यार मेरे तबीयत ऐसी ख़राब हो गई है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया कारोबार में, अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी फैमिली में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है कि अब फैमिली सुधर ही नहीं सकती। माज़अल्लाह ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की रहमत से मायूस, मेरे इतने गुनाह हो गए, मेरी मग़फ़िरत ही नहीं हो सकती। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अरे जो रब 100 साल के बाद मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो रब जब चाहे बीमार को खड़ा कर सकता है, बीमार को बगैर दवाई के शिफा दे सकता है। भरोसा रखो अपने रब पर। ये दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, मेरे रब पल में चाहे तो हमारी तकदीर को बदल सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मायूसी को अपने करीब मत आने देना। मेरे और आपके लिए पॉसिबल नहीं तो क्या हुआ, मेरा रब जब चाहे वो अपनी कुदरत से, अपनी कुदरत का नजारा दिखाकर हमारी सारी जिंदगी को अच्छा कर सकता है। बस बात यह है, अल्लाह से दोस्ती कर लो, बात यह है रब पर भरोसा कर लो। वो ऐसा करीम है कि अपने बंदों पर उसकी रहमत बरसना चाहती है। हम एक कदम बढ़ाएं, उसकी रहमत हमारी तरफ चलना शुरू करती है। हम चलना शुरू कर दें, उसकी रहमत दौड़ना शुरू कर देती है। वो करीम अपने बंदों की बख्शिश करना चाहता है। ये हम हैं जो अपने रब पर भरोसा नहीं रखते। हमें सब पर भरोसा है, हमारा प्रॉब्लम ही ये है, हमें रब पर भरोसा नहीं है। हम अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर दें, हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अपने कई बयानात में मैंने ये एग्जाम्पल बयान की है, एक बार फिर बयान करता हूं ताकि अल्लाह से मोहब्बत हो जाए। अल्लाह के फैसलों पर इत्मीनान जिस दिन आ गया, उस दिन जिंदगी बड़ी नॉर्मल और बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। आजकल लोग कहते हैं, यार आपने तो कहा था खत्म कुरान की महफिल में दुआ कबूल होती है, मैंने तो रो रो कर दुआ की, मतलब नहीं हुआ। काबे को देखकर दुआ कबूल होती है, मैं तो मक्के भी जाकर बेटा मांग के आया, मुझे उधर भी बेटा नहीं मिला। आपने कहा बड़े बुजुर्ग हैं उनसे दुआ कराओ, उधर भी दुआ करवाई, मेरे कारोबार में बरकत नहीं हुई, मेरे मामला सीधे नहीं होते। कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। सुनो, हर वो चीज जो मैं चाहता हूं वो जरूरी नहीं मेरे लिए अच्छी हो। पहले अल्लाह पर भरोसा सीख लो। मुझे एक बात का जवाब दे, कोई है ऐसा जो ये कहे कि मेरे माँ बाप मेरे बारे में गलत फैसला करेंगे? कोई नहीं सोच सकता। माँ गलत फैसला करेगी? माँ तो अपनी जात को कुर्बान करके बच्चे के लिए आगे बढ़ाती है, अपने दुख में कम करके बच्चे को खिलाती है, रात खुद जागती है, बच्चे को सुलाती है। माँ मेरे लिए कब गलत फैसला करेगी? अरे जब तुम्हारी और मेरी माँ हमारे बारे में गलत फैसला या हमारे नुकसान का फैसला नहीं करेगी। रब अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा चाहता है। वो कैसे हमारे बारे में गलत फैसला फरमाएगा? हमारे नुकसान का नहीं हो सकता। मेरे घर में घर बनाने की दुआ की थी, घर नहीं मिला। अब एग्जाम्पल लॉजिकली समझ लो, आपका एक छोटा बेटा हो या छोटा भाई हो, उसका गला खराब, इन्फेक्शन, और वो आपके सामने रो रहा है, मुझे आइसक्रीम खानी है, ठंडा पानी पीना है, आप क्या करेंगे? पिलाएंगे? रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। अच्छा, आपके दूसरा दोस्त साथ खड़ा है, कह यार कैसे जालिम हो यार, छोटा बच्चा रो रहा है, पानी नहीं पिला रहे, ठंडा आइसक्रीम मैं खिला देता हूं। तो आपका आंसर क्या होगा? यार मुझे पता है मेरे बेटे को कब क्या देना है, अभी आइसक्रीम दूंगा ये बीमार और हो जाएगा, ये और खराब हो जाएगा, इसका गला और बीमार हो जाएगा, इसको रोने दो, इसको रुलाना इसके लिए अच्छा है। ऐसा ही है ना? मेरी बात से एग्री करते हैं कि खिला देंगे आइसक्रीम? ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल पर हाथ रखकर जरा सोचो, आपको पता है आपके बेटे को कब क्या देना है? रब को नहीं पता मुझे कब क्या देना है? मैं रो रहा हूं, या अल्लाह मुझे बेटा दे दे, या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे दे, वो नहीं दे रहा। अरे वो मेरा मालिक है, उसने मुझे पैदा किया है, वो मुझ पर मेहरबान है, वो नहीं दे रहा, इसी में बेहतरी होगी। क्या पता आपको बेटा मिलता और वही बेटा आपको पकड़ के घर से निकाल देता। अल्लाह ने नहीं दिया बेटा, यही हमारे लिए बेहतर था। क्या मालूम मुझे इसलिए पैसा नहीं दिया, मुझे मेरे रब ने गरीब रखा कि मैं मालदार हो जाता तो मेरा ईमान ही चला जाता, मैं और पैसे आते तो अल्लाह का बड़ा फरमान बन जाता, मैं एक और गुरूर और तकब्बुर का फिरौन बन जाता। मेरा रब जानता है मेरे लिए क्या बेहतर है। अपने रब पर भरोसा करना सीख जाओ, अपने रब के फैसलों पर
بنا دو. اگر مشکل بھی آئی ہے, پریشانی بھی آئی ہے, بیماری بھی آئی ہے, تو بھی یہ میرے رب کا فیصلہ ہے, مجھے قبول ہے. پنجابی شاعر کیا کمال کی بات کرتے ہیں, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاواں. ارے مجھے نہیں چاہیے وہ سکھ, اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے تو میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے اللہ جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے. سنو میرے وہ اسلامی بھائیوں جو بیمار ہیں, جو پریشان ہیں, جو قرض دار ہیں, جو کسی بھی طرح کی مشکل میں ہیں, سنو میں آپ کو نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں. اپنے رب پر بھروسہ مضبوط کرو. آقا فرماتے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش برساتا. اس میں سے محبت اللہ کرے اور آزمائشیں بھی آئیں, یہ کیوں؟ اللہ غنی. نبی پاک اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. حدیث کا مضمون ہے رب چاہتا ہے کہ میرے بندے نے دنیا میں جو گناہ کیے ہیں کچھ آزمائشیں بھیجوں, یہ صبر کرے, اس کے سارے گناہ معاف کر دوں, میرے پاس آئے تو بلا حساب جنت میں داخل کر. یہ مشکلیں تو مجھے بخشوانے آئی تھیں, یہ مشکلیں تو میرے مرتبے بڑھانے آئی تھیں, مگر تھوڑی سی بیماری پر میں نے شکوے شروع کر دیے, تھوڑے سے نقصان پر میں نے دنیا کو گانا شروع کر دیا, بتانا شروع کر دیا. نہ کرو ایسا. اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو, اپنے رب سے محبت کرو. وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ضرور ہمارے حالات بدلے گا, وہ ضرور ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. کیا پتا میرا اور آپ کا ٹیسٹ چل رہا ہو کہ دیکھو بندے کو تھوڑی مشکل دیتا ہوں, صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں, اور اسی ٹیسٹ میں فارغ ہو جائیں. ایسا نہ کریں. اور اس واقعے سے ایک دوسری بات, ایمان افروز بات, جھولی میں جو فروٹ ہیں حضرت عزیر کے وہ سلامت ہیں, برابر میں گدھا ہے وہ گل سڑ گیا. اللہ کی شان دیکھو, ایک ہی انوائرمنٹ ہے, ایک ہی جگہ ہے, اور اسی ڈایا میٹر میں ایک چیز ختم ہو رہی ہے, ایک چیز بچ رہی ہے. علماء کہتے ہیں یہ ہم سب کے لیے درس ہے. قبرستان جاتے ہو نا, ساری قبریں ایک ہی ایریا میں ہیں, ایک ہی مٹی سے بنی ہیں, برابر میں ایک جیسی لگ رہی ہیں, مگر ایک کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے, اور برابر میں ہی کسی کی قبر جہنم کا گھڑا بھی بن سکتی ہے. اللہ جیسے چاہے اپنے بندوں کو نوازے, جیسے چاہے عذاب دے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, قبرستان جاتے ہو کیوں نہیں سوچتے کہ مجھے بھی جانا ہے, اور وہ قبر کیسی ہوگی. آج تھوڑی دیر ہم بہت سارے ایسے جو ایئر کنڈیشن کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے, پسینے ہو گئے ہوں گے, ہم سے تھوڑی گرمی برداشت نہیں ہوتی. قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا کریں گے؟ یہی دنیا ہے جس میں مجھے آپ اپنی قبر اور اپنی آخرت کو اور آپ کو بہتر کرنا ہے. خدا را رمضان پریکٹس کروانے آیا ہے, یہ مہینہ ہمیں بہت شاندار پریکٹس کروانے آیا ہے کہ شیطان بند ہے, کر لو رب کو راضی, بنا لو اپنی عادتیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ جیسی مسجد ابھی آباد ہے, کیا چاند نظر آتا ہے اور ایسا ویرانہ ہو جاتا ہے. ہم سوچیں ہم کیا کرتے ہیں چاند رات کو, پتہ ہے, زبان سے نہیں کہتے مگر پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں. شیطان تو بند تھا, اب تو آزاد ہوا ہے, ہم تیرا استقبال کرنے آ رہے ہیں. ذرا سوچو, رحمان کے بندے ہو یا شیطان کے. اور وہ رات اس ناٹ نارمل نائٹ, اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا, انعام ملنے کی رات, مزدوری ملنے کی رات. حدیثوں میں مضمون ہے سارے مہینے میں اللہ جتنے بخشتا ہے, چاند رات کو, عید کی رات کو اللہ ساری تعداد کے مطابق اتنے اور بندوں کو بخشش فرماتا ہے. مگر مارکیٹس آباد ہیں, فلموں کی ٹکٹیں بک ہوتی ہیں, ڈراموں کی ٹکٹیں بک ہوتی ہیں, ایسی بھگ دوڑ مچتی ہے کہ مغرب میں مسجد فل ہوتی ہے, عشاء کی نماز میں اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا تو عشاء میں نمازی نہیں آتے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں سوچو, یہ کیا کر رہے ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں. اس بار رمضان میں ہم یہ نیت کر لیں کہ رمضان ہم سے جدا ہوگا مگر ہم مسجد سے جدا نہیں ہوں گے, ہم نمازوں سے جدا نہیں ہوں گے, ہم قرآن سے جدا نہیں ہوں گے, ہم اللہ سے جدا نہیں ہوں گے, ہم قرآن کے ساتھ مضبوطی سے تھامے رہیں گے, ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے, کیونکہ ہم سب نے اسی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو بہرحال آج اس مختصر بیان میں میسج دینا یہ مقصود ہے کہ یہ ہے رب کا کلام, یہ ہے رب کی یوں سمجھیے ہم پر عطا کہ اس نے مجھے اور آپ کو قرآن دیا ہے. میں نے 100 سے زیادہ واقعات میں ایک ہی واقعہ سنایا ہے, بڑا سمرائز کر کے سنایا ہے, اور اس کا سبق دینے کی, اس میں سے ہدایت کے کچھ بدری پھول آپ
آپ کی طرف بڑھائے ہیں. آپ سوچیں جب آپ یہ 100 واقعات پڑھ لیں گے, اس کے بارے میں جو علماء نے ڈسکشن کی ہے وہ پڑھیں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, آپ کی نالج کدھر پہنچ جائے گی, آپ کا رب پر بھروسہ کتنا انکریز ہو جائے گا, آپ کے دل میں کتنا قرار ہوگا کہ ایٹ لیسٹ میں نے قرآن کے کچھ واقعات پڑھے ہیں, میں نے قرآن کو کچھ اسٹڈی کیا ہے. میں جب بات کر رہا تھا کہ آپ کی فیملی آپ کو میسج دے, آپ فیملی کو میسج دے, وہ نہ پڑھیں, آپ فیل کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ویسے تو سارا قرآن ہی ہمارے لیے ہے, مگر اسپیشلی 80 ٹائمز, اپروکسیمیٹلی 80 ٹائمز, 80 بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یہ کہہ کر مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹلی بات کی ہے. کتنی بار؟ 80 بار. کیا بات کی ہے نہیں پتا. کتنی بری بات ہے, اللہ نے ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو کچھ فرمایا, اے ایمان والو. ایمان والے ہیں نا, ایٹ لیسٹ یہ تو کر لو کہ قرآن کھول کر وہ 80 مقامات مارک کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھ لیں, کہ مجھے پتا تو چلے میرے رب نے مجھ سے کیا بات کی ہے. کیا جواب دوں گا اللہ کو کہ یا اللہ قرآن ملا تھا, ٹائم نہیں تھا. آج نیت کریں انشاءاللہ میں روزانہ سوؤں گا نہیں جب تک کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت نہ کرتا. روزانہ 2-3 آیتیں پڑھیں, ترجمہ پڑھیں. میں نے آپ کو تفسیر قرآن بھی بتا دی, صراط الجنان. اب مہنگی ہے نہ خریدو, ڈاؤن لوڈ کر دو. دعوت اسلامی ہر وہ آپ کے لیے فیسلٹی دیتی ہے, فری آف چارج. دعوت اسلامی .net پر جائیں, صراط الجنان قرآن کی تفسیر ڈاؤن لوڈ کر لیں, فری میں پڑھ لیں بھائی, لیکن پڑھیں ضرور. اور پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان دنیا بھر میں, آپ جہاں رہتے ہیں کراچی میں, آپ کے قریبی مسجد میں ڈیلی روزانہ رات عشاء کے بعد 15 منٹ 20 منٹ, رمضان کے بعد بھی آپ چلے جائیں, ہمارے مبلغین آپ کو قرآن پڑھا دیں گے. مجھے وہ بندہ نہیں بھول رہا, یقین کریں میں بات کر رہا ہوں, مجھے بار بار وہ شخص یاد آتا ہے جب اس نے جملہ کہا کہ مجھے التحیات بھی نہیں آتی, مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی, میں نے زندگی میں پہلی تراویح پڑھی ہے. اتنا بڑا بزنس مین مجھے جب یہ کہتا ہے تو میرے دل تو کرچی کرچی ہو گیا کہ کیا ہوگا ہمارے مسلمانوں کا. اس نے ماشاءاللہ اسی وقت نیت کی کہ میں خود چاہتا ہوں مجھے قرآن سکھا دیں. آپ کو بھی بھائی ہیں آپ میرے, میں ہاتھ جوڑتا ہوں. آج ختم قرآن کی محفل ہے, قرآن کے بغیر زندگی نہیں ہے. قرآن سیکھو, قرآن پڑھو, اور آپ کی دعوت اسلامی تیار ہے آپ کو پڑھانے کے لیے. آپ رابطہ کریں ہمارے اسلامی بھائیوں سے کہ ہمیں بتائیں, میں روز 15 منٹ دینا چاہتا ہوں. میرا سب سے پہلے پتہ ہے کیا کریں, کسی بھی قاری صاحب سے, اسلامی بھائی نہ بھی ملیں, آپ کسی اور قاری صاحب سے پڑھنا چاہتے ہیں, اپنی نماز کے تلفظ ٹھیک کریں. جو نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اگر وہی ٹھیک نہیں ہے تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی. اس کو آسان نہ لیں, بہت بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. قرآن ہے نا یہ عربی میں ہے, میں سینسیٹیوٹی کو بیان کر دوں تاکہ اور سمجھ آ جائے کہ کتنا سینسیٹیو ہے, کتنا حساس معاملہ ہے. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. ہم سب کو اس کا ترجمہ بھی پتہ ہے, لیکن اگر کوئی احد کی جگہ احد پڑھتا ہے, ہا کی جگہ ہا پڑھتا ہے, اٹس ناٹ ویری ڈفرنٹ. ہم سن رہے ہیں ہمیں اتنا فرق نہیں لگ رہا, مگر عربی ہے نا. احد کے معنی ہو جائیں گے بزدل ہے, احد کے معنی ہے ایک ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جو نماز میں یوں قرآن پڑھے ثواب ملے گا؟ تلاوت کرے گا ثواب ملے گا؟ نہیں, الٹا گناہ ہوگا. روایتوں کا مفہوم ہے کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہوں قرآن ہی ہم سے لعنت کر رہا ہو. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, سیکھیے قرآن. ہم نے تو وہ کمال دعوت اسلامی نے کیا, پہلے بچوں کے مدرسے بنائے, کتنے بنائے آپ کو جان کر خوشی ہوگی. آج دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں 2600 کے قریب مدرسے ہیں. 1,22,000 مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 69,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں دعوت اسلامی کے مدرسوں سے. I'm not talking about 6,900, 6900 نہیں, 69,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں. اور ایک اور خوشی کی بات بتاؤں, آج ماشاءاللہ یہاں ختم قرآن ہوا ہے, ایک حافظ صاحب نے تراویح سنائی, اللہ ان کو سلامت رکھے. اس وقت پاکستان میں 21,000 کے قریب جو مصلی سنائے جا رہے ہیں وہ حافظ قرآن وہ ہیں جو دعوت اسلامی کے مدرسوں سے حافظ قرآن بنے. اس امت کو دعوت اسلامی حفاظ دے رہی ہے, اس امت کو دعوت اسلامی علماء دے رہی ہے. ہمارے جامعات المدینہ جہاں درس نظامی کرایا جاتا ہے, 500 کے قریب درس نظامی الحمدللہ جامعات المدینہ بن چکے, اور 32,000 کے قریب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہاں پر درس نظامی کر رہے ہیں, علماء بن رہے ہیں. بچوں کے مدرسے بنا دیے, اب بڑوں کے, بڑے کہتے ہیں بچوں کے ساتھ کیسے پڑھیں بھائی, 40 سال عمر ہو گئی, اب کیا بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ کی اس مصیبت کو, اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہر محلے میں مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دیا. رات جائیں, 15 منٹ دیں, 20 منٹ دیں, 12 منٹ دیں,
بغیر کسی فیس کے قرآن پڑھ لیں۔ اب تیسرا ایکسکیوز تھا، میں جب دنیا بھر میں ہم ٹریول کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے تو مسجد ہی بہت دور ہے، قاری صاحب ہی کوئی نہیں ہے، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، کیسے پڑھیں؟ آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو کہیں یار عشاء کے بعد تو فارغ ہی نہیں ہوتا، کاروبار سے 10 بجے فارغ ہوتا ہوں، بہت ساری مصروفیات ہیں، 12 بجے رات فارغ ہوتا ہوں۔ آپ کی دعوت اسلامی نے آپ کے لیے بھی سولوشن دیا ہے، ہم نے مدرسۃ المدینہ آن لائن بنا دیا۔ wherever you are in the world، دنیا میں کہیں بھی ہو، آپ اپنا ٹائم چوز کریں اپنی مرضی کا۔ رات 2 بجے ہے ٹائم آپ کے پاس، 2 بجے آن لائن قاری صاحب آپ کو قرآن پاک پڑھا دیں گے۔ ہے دنیا میں کوئی ایسی سروس؟ الحمدللہ 86 ملکوں کے اندر 5500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس دعوت اسلامی کے آن لائن مدرسوں سے نہ صرف قرآن پڑھ رہے ہیں بلکہ تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ آپ میں سے اگر کوئی ایسا شوقین ہے جو چاہتا ہے یار میں درس نظامی بھی کروں مگر دارالعلوم نہیں جا سکتا، روزانہ 1 گھنٹہ دے دے، 4 سال آن لائن ہمارا کورس کر لے، درس نظامی بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب اتنا کچھ دعوت اسلامی پرووائڈ کر رہی ہے، پھر بھی میں دور بھاگوں تو یہ پھر میرا قصور ہے۔ آج نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد روزانہ قرآن پڑھوں گا، انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھوں گا، انشاءاللہ صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ حدیث ہم نے سنی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ یا تو پڑھنے والوں میں سے بن جائیں یا پڑھانے والوں میں سے بن جائیں، ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آخر میں عرض کروں گا اتنا بڑا اسٹرکچر ہے دعوت اسلامی کا، آپ نے بیانات بھی سنے ہوں گے، مدنی چینل بھی دیکھا، ابھی میں نے کچھ بیان بھی کیا۔ اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے اخراجات ہوں گے۔ اب اتنے سارے مدرسے اور بنے اور لوگوں تک قرآن پہنچے، ہمیں آپ کا تعاون بھی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے اس وقت 18,500 امپلائیز ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، 18,500 افراد کو۔ اب صرف اگر کیلکولیٹر پاس ہو، اگر 15,000 روپے بھی ایوریج سیلری دیں اوسطاً تو یہ 28 کروڑ روپے مہینے کے بنتے ہیں، اور سال میں 13 تنخواہیں دینی پڑتی ہیں، ایک بونس بھی دیتے ہیں نا، تو اگر ملٹیپلائی کر لیں تو 350 کروڑ کے قریب ہماری تنخواہیں بنتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں روزانہ 1 کروڑ روپے روزانہ ہم تنخواہ دیتے ہیں۔ اب بتائیں یہ کام اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا؟ ہماری سورس آف انکم کوئی اور نہیں ہے، آپ لوگوں کے عطیات ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام اور آگے بڑھے، یہ گھر گھر قرآن پہنچے، لوگ مسلمان ہوں۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر ماشاءاللہ محمد علی سہروردی بیٹھے ہیں، یہ بھی دنیا میں جاتے ہیں، کئی مراکز جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ UK کے اندر ہم نے کئی جگہوں پر گرجا گھر خرید کر، مندر خرید کر، شیطان کی عبادت گاہیں خرید کر، پبس خرید کر، کلبس خرید کر، سنیما گھر خرید کر اللہ کی رحمت سے مسجدیں بنائی ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو دعوت اسلامی ساری دنیا میں کر رہی ہے، سال کی 500 سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی بناتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس تحریک کا ساتھ دیں؟ تو میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں، فردن سب کے پاس آ نہیں سکتا، ورنہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ ایک سے کہوں کہ اپنی دعوت اسلامی کی مدد کیجیے۔ یہ مہینہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اپنی زکوٰۃ میں سے اپنی دعوت اسلامی کو ضرور حصہ دیں۔ یقیناً اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مستحق ملازمین کو پہلے ان کو دیں، بالکل دیں، لیکن آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، اس کو بھی بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ دیں تاکہ یہ کام اور آگے بڑھتا رہے۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کروں گا منتظمین کا جنہوں نے مجھے موقع دیا اس ختم قرآن کی محفل میں شرکت کا۔ اللہ کریم ہم سب کو آج کی محفل کی برکت عطا فرمائے۔ ختم قرآن کے وقت جو نزول ہوتی ہیں رحمتوں کا، اللہ ان رحمتوں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی حصہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔